الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کم عمری میں اسلام قبول کرنا۔ اسی عنوان کے تحت آپ نے گزشتہ ویڈیو میں گفتگو سماعت فرمائی، اسی کا دوسرا حصہ آج آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے اور اسلام پوری دنیا کا مقبول مذہب ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، اور جو چیز انسان کی فطرت اور سرشت کے اندر موجود ہے دین اسلام کے اندر ہی وہ سارے کے سارے اصول اور وہ سارے کے سارے قوانین موجود ہیں۔ دنیا کے بہت سارے مذاہب ایسے بھی ہیں جو انسان کو اور اپنے ماننے والے کو اس طرح کے احکامات دیتے ہیں کہ جو انسان جس پر عمل کرنا بندے کے لیے عملی طور پہ مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اسلام کے اندر کوئی بھی عبادت ایسی نہیں، کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے کرنا ممکن نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بھی پوری تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ یوں تو لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، اللہ پاک نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ جنہوں نے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا، اللہ رب العزت نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ اسلام کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پہ کسی کو تلوار کے زور پہ مسلمان کیا گیا ہو، بلکہ میدان جنگ کے اندر بھی تین چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لو تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ دوسری، تم ہمیں ٹیکس دو، جزیہ دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، حکومت ہماری ہوگی اور جائیدادیں زمینیں جو کچھ تمہارا ہے وہ تمہارا ہوگا، اسے استعمال کرو اور ہمیں ٹیکس دو۔ اگر تم اس پہ تیار نہیں ہو تو پھر تلواریں ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ مسلمان ہوئے لیکن ان کے دو بیٹے تھے وہ مسلمان ہونے پہ تیار نہ ہوئے، بلکہ وہ نصرانی تھے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت حسین انصاری تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے ان دو بیٹوں کا نصرانی ہونا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، کیا میں انہیں زبردستی اسلام میں داخل کروں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ میں 3 سپارے میں یہ آیت نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہیں، اب جو چاہے ہدایت کو اختیار کرے اور جو چاہے گمراہی کو اختیار کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے نہ تو قرآن زبردستی کی تعلیم دیتا ہے، نہ احادیث، اور نہ ہی مسلمانوں کا طرز عمل۔ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی ہے، اپنے کردار کی روشنی میں حکومت کی ہے۔ لاکھوں مثالیں اس طرح کی موجود ہیں کہ لوگ اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے مسلمان ہوئے اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہالینڈ کے اندر ایک آدمی ہے جس نے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کر کے، جس نے قرآن مجید کی توہین کی، جس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، جس نے ایک پارٹی بنائی جس کا نام پارٹی فار فریڈم، یہ ہالینڈ کے اندر ایک سیاسی جماعت کی صورت میں رجسٹرڈ ہوئی، اور کافی سارے لوگ اس پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے اسمبلی میں گئے۔ اس پارٹی کا جو بانی ہے یا اس پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کا نام گیرٹ ولڈر ہے، اور یہ وائلڈر یا گیرٹ وائلڈر ہے، اور اس نے یہ پارٹی فار فریڈم بنائی۔ اس کے جتنے بھی لوگ تھے جو رکن پارلیمنٹ بنے، ان میں سے ایک کا نام جورام وین تھا، اور یہ 7 سال تک ہالینڈ کا رکن پارلیمنٹ رہا، اور اس نے ان 7 سالوں کے دوران ایک ہی کام کیا کہ اس کی کوشش یہ تھی کہ اسلام کو بدنام کیا جائے اور یورپ کے اندر اشاعت اسلام کو روکا جائے۔ اس نے پارلیمنٹ کے اندر متعدد قراردادیں پیش کی، جس میں برقعے کے اوپر پابندی کی قرارداد، مسلمانوں کے اوپر پابندی کی قرارداد، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں جو اس نے پارلیمنٹ کے اندر پیش کی۔ اللہ رب العزت کی شان کہ
اس نے فیصلہ کیا کہ میں اسلام کے خلاف کتاب لکھوں گا، اور یہ اس گیرٹ کا بالکل رائٹ ہینڈ تھا اور اس پارٹی کے سینئر ترین لوگوں میں سے ایک تھا۔ جب اس نے کتاب کو لکھنے کے لیے اسلام کا مطالعہ شروع کیا، اور اس کے مطالعے کا مقصد اسلام کے اوپر اعتراضات تھے اور دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو قابل قبول نہیں ہے، جس میں درندگی ہے، جس میں وحشت ہے، جس میں ظلم ہے۔ لیکن یہ اسلام کا مطالعہ کرتے کرتے وہ کتاب لکھتے لکھتے مسلمان ہو گیا، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے جو اسلام کی تصویر جو میرے سامنے تھی، حقیقت میں اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام کو پڑھ کے میں متاثر ہوا، اور یہ اس پارٹی کے لیے ایک شدید دھچکا تھا، اور اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں نے جتنا اسلام کی مخالفت کی ہے، اب میں اپنی ساری توانائیاں اسلام کے حق میں صرف کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام امن کو پوری دنیا کے اندر عام کروں گا۔ اسی طرح یہ پارٹی جس نے ہالینڈ کے اندر قرآن کی توہین بھی کی، قرآن کو جلایا اور کئی دفعہ جلانے کی کوشش کی گئی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کر کے پوری دنیا کے اندر یہ ذلت اور رسوائی کا نشان بنے۔ اسی پارٹی کا ایک اور لیڈر جس کا نام آرنا ڈوران تھا، اس پارٹی کے لیڈر گیرٹ نے جب فلم بنانے کا ارادہ کیا، اس فلم کا نام رکھا گیا فتنہ، اور اس فتنہ فلم کا جو مرکزی تھیم تھا، مقصد یہ تھا کہ اسلام کی اشاعت کو یورپ میں روکا جائے۔ یہ اس میں کامیاب تو نہ ہو سکا، لیکن یہ جو آدمی جس کا میں نے نام لیا، جو اس فلم کے اندر مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، جس نے اس فلم کو بنانے میں بھی اپنی ساری توانائیاں صرف کی، اللہ رب العزت کی شان کہ اسلام کا مطالعہ کر کے یہ آدمی بھی مسلمان ہو گیا۔ تو ہالینڈ کی اتنی بڑی پارٹی اور اسلام کی سب سے بڑی دشمن پارٹی جو دنیا کے اندر ہے، اس کے ٹاپ کے لیڈر اسلام سے متاثر ہوئے اسلام کا مطالعہ کر کے۔ تو اسلام نے کسی کو بھی زبردستی دین اسلام کے اندر داخل ہونے کی نہ تو ترغیب دی ہے، نہ ہی حکم دیا ہے کہ لوگوں کو تلوار کے زور پہ مسلمان بنایا جائے۔ تو عمر کوئی بھی ہو، رنگ کوئی بھی ہو، نسل کوئی بھی ہو، دین اسلام کے اندر داخل ہونے میں کسی پر کسی بھی سلسلے میں نہ تو شرعاً کوئی پابندی عائد کی جا سکتی ہے، نہ قانوناً اور نہ ہی اخلاقاً۔ آج یورپ کے اندر وہ قوانین موجود نہیں ہیں جو پاکستان کے اندر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے اندر اسلام معتبر نہیں ہے، اور 18 سال کے بعد اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اتنی کڑی شرائط ہیں کہ انسان کے سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باقی کسی بھی مذہب کے اندر داخل ہونے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر پابندی کا قانون بنایا جا رہا ہے تو اسلام کے بارے میں ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ خدا کا خوف کیا جائے، اور اس ملک کے اندر جو اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اسلام کا ایک قلعہ ہے، اس میں اسلام کو تحفظ دیا جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ پوری دنیا میں اشاعت اسلام اور اسلام کا صحیح تشخص اجاگر کرنے کے لیے حکومتی اور ملکی سطح پہ کوششیں کی جائیں۔ اللہ رب العزت اسلام کو پوری دنیا کے اندر بول بالا نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔